یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہ وہ آرڈر ہے جو کہ 25 جنوری 2022 کو نکالا گیا، اور یہ بلدیہ کورنگی کی ایڈمنسٹریشن جو لکھا ہوا ہے، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بلدیہ کورنگی، اور ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 25 جنوری 2022۔ اور اس آرڈر کے تحت لکھا گیا ہے کہ 60 سال پوری عمر ہونے پر 22 مارچ 2022 سید ذکی رضا سن آف سو اینڈ سو ایکس پی ایس ٹی جو گریڈ 16 کے تھے، امپلائی نمبر E00714 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شاہ فیصل ٹاؤن بلدیہ کورنگی۔ جی ہاں، یعنی یہ 60 سال میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اس کا بتا دیا، اور تاریخ بھی بتا دی گئی ہے کہ 22 مارچ 2022 کو آپ چلے جائیں گے، یعنی نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر ہم آپ پر ایسی لعنتیں بھیجیں گے، ایسی لعنتیں بھیجیں گے، اس لیے کہ ہم اب یہاں پر آئے ہیں پیدا گیری کرنے۔ جی ہاں، پیدا گیروں کا ٹولہ اس وقت بلدیہ کورنگی پہ پوری آب و شان اور تان کے ساتھ تنتنا رہا ہے، یعنی کہ ریٹائر ملازمین پر جو لعنت بھیجی گئی ہے اس میں ثواب دارین آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں ان ریٹائر ملازمین پر لعنت بھیج کے۔ ابھی فی الحال تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ معزز آدمی تھے، 16 گریڈ میں تھے، اور ریٹائر ہونے کے بعد یقیناً ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا، وہ کیا ہونا تھا، اس لیے کہ بدعنوانی عروج پر ہے۔ اور اب آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ جو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ صاحب جی بلدیہ کورنگی ایجوکیشن کے سید ذکی رضا جی۔ ہم نے کہا تھا نا کہ بلدیہ کورنگی میں تو ریٹائر ملازمین پہ لعنتیں پڑتی ہیں، لعنت ہو۔ اور یہ دیکھیں، یہ ذکی صاحب اب بستر مرگ پر ہیں، اور یہ پتہ کیسے چلا یہ ہم بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے ان کے گھر کی حالت دیکھیں کہ ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، اور اسی کے اندر کچن بھی ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے، اور رہے نام اللہ کا یہ پڑے ہوئے اوپر نکلنے کو تیار، اور ہو سکتا ہے یہ نکل بھی گئے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن ان ایک جگہ کرائے کے مکان میں ایک کمرے کا لے کے کہیں جنرل کے ہسپتال کے پاس سیکٹر پتہ نہیں کون سا ہے، وہاں پہ رہائش پذیر ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں۔ ان کی فیملی کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، پھر طلاق ولاق، بچے کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، بھی بچے نہیں ہیں، اور یہ بستر مرگ پر ہیں۔ اور مالک مکان نے بتایا کہ یا ان کے پاس سے یہ پرچہ ملا ہے، یہ بلدیہ کورنگی کے لانتی ملازم ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، تو مزید مہا لانتی ہوئے تو ان کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے، یہ 2 دن سے بے ہوش کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو لے جاؤ، ایسا نہ ہو یہ سڑ جائے، تو یہ بلدیہ کورنگی کی سوغات تم لے جاؤ۔ لیکن بلدیہ کورنگی تو لعنت بھیج چکی ہے، اور ان کو جب ریٹائر ہوئے یعنی آپ نے ڈیٹ بتا دی مارچ میں 22 میں، اور 1 سال ہونے کے باوجود ان کو 1 روپیہ نہیں ملا، اس لیے کہ یہاں پر حق پرست سیاسی ایڈمنسٹریٹر آ گئے ہیں، اور انہوں نے سابق ایڈمنسٹریٹر جو کہ ریکوری پینے کا ماسٹر تھا، پیٹرول ڈیزل پینے کا ماسٹر تھا، ان کا ریکارڈ توڑنے کا بھرپور سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ان کو 2، ایک سپلائر 19 گریڈ کا اور ایک کنٹریکٹر ٹینٹڈ کلاسز میں وہ ملا ہوا ہے، اور یہ دونوں ٹھیکیداروں نے مل کر وہ ادھم کیا ہوا ہے کہ یہ ملازمین بلدیہ کورنگی کے بستر مرگ پر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیکیداروں یعنی سپلائر کا بھی حشر اس سے برا ہوگا، لیکن اس کا ہوگا نہیں، اس لیے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جعلی بھرتی ہے، ہیلی کاپٹر ہے، جعلی سینیٹری لسٹ پر 19 گریڈ ہے، اور چیف سیکرٹری کے کمپیوٹر میں اس کا رجسٹر بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کب کیا اس وقت کے چیف سیکرٹری نے۔ لیکن ایسے لوگوں پر چیف سیکرٹری ہو یا سیکرٹری بلدیات ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو، وہ بڑی مہربان ہوتی ہے، کیونکہ یہ دن کا چین اور رات کا سکون فراہم کرنے والے سپلائر ہوتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ عبرتناک تصویر دیکھ لیں، بلدیہ کورنگی میں ریکوری غائب ہو رہی ہے، 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی ریکوری ہونے والی بلدیہ کورنگی میں اب 3-4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی ریکوری نہیں آ رہی، لعنت ہو۔ اور اس سے وہ چور میں نہیں اچھا تھا جو کہ پورا غرق کر گیا تھا، یہ 3 مہینے میں کتنا غرق کر گئے، اس کا مطلب ہے کہ مہاجروں کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے مہاجروں کو۔ لیکن یہ غریب مر گیا ذکی، لیکن 2 دن اس کی میت پڑی ہے، یہ بے ہوش ہے، اس کو ہوش میں لایا جائے گا، اسپتال لے گئے نہیں لے گئے ہمیں نہیں معلوم، زندہ ہے مر گیا ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن تینوں یونین کے لیے یہ عبرتناک تصویر ہے، یا تو سیاسی جماعتوں کی آڑ میں چھپنے کے بجائے حق کی آواز بلند کرو، چاہے پیپلز لیبر یونین ہو پیدا گیری بند کرو، چاہے سندھ اربن یونین ہو اپنے مفادات کو روکو، نکلو باہر، ریٹائر ملازمین کے لیے حق آواز لگاؤ۔ رمضان المبارک میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، سجدے میں کیسے جاؤ گے، روزہ کیسے کھولو گے، سحری کیسے کھولو گے، روزے میں حالت میں کیسے رہو گے اگر آواز نہیں اٹھائی۔ ایم کیو ایم کی لیبر ڈویژن کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہ کیسے آواز لگائے کہ حق
परस एडमिनिस्ट्रेटर, लूट मार बंद करो, कभी भी नहीं। हम आपको इससे भयानक तस्वीर अब सुनाएंगे कि वहाँ पे लूट मार कैसे हो रही है। और ये 19 ग्रेड का सप्लायर आज CSS क्लासेस की आड़ में 80 लाख का बिल तो बनाएगा, इसलिए कि ये पैदागिरी का घर है और ये मेट्रोपॉलिटन का कॉरपोरेशन में लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक वेटिंग और पोस्टिंग है, और कराची में डायरेक्टर यानी बल्दिया कोरंगी में डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट के हैसियत से काम कर रहा है। और बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर निकाल रहे हैं इसका छप्पर में कि ये हमारे यहाँ डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट है, ये कौन सा कानून है। लोकल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, यानी बारात किधर जा रही है ना लोकल गवर्नमेंट को पता है ना चीफ सेक्रेटरी को पता है कि 19 ग्रेड का लेटर एक एडमिनिस्ट्रेटर 18 ग्रेड का निकाल रहा है। ये चीफ सेक्रेटरी के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है। शर्मिंदगी के बायस है टाई उतार के कि आप सीट पर बैठे 19 ग्रेड की पोस्टिंग 18 ग्रेड का DMC का एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। और वो टोपी ड्रामा ये है कि वो बल्दिया उस्मा कराची में वेटिंग ऑफ पोस्टिंग है, ये लोकल गवर्नमेंट का इदारा कह रहा है, यानी कि अनीस अहमद जो सेक्शन ऑफिसर 5 हैं और कोरंगी में डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट की पोस्टिंग पर भी है। शाबाश है। ये वेटिंग ऑफ पोस्टिंग किधर है भाई, ये कौन सा सुकून फराम कर रहा है सप्लायर। लेकिन ये अंधेर नगरी चौपट राज है बल्दिया कोरंगी में। इरशाद अहमद आराई और ये लाइब्रेरी का इंचार्ज है। लाइब्रेरी का पैरोल भी हम खुलवाएंगे आपको, सारे सबूतों के साथ आएंगे वहाँ कितने हेलीकॉप्टर उतरे हैं जो कि छुपा हुआ था राज इसका। लेकिन बल्दिया कोरंगी में रिटायर मुलाजमीन की हालत जहन्नम से भी बदतर कर दी गई है। ये जहन्नम में भी जाके ऐसे नहीं होंगे जो हमने आज आपको भयानक तस्वीर दिखाई है जकी की, जो ग्रेड 16 के थे कि वो 2 दिन से घर में बेहोश पड़े थे। आज उन शायद कुछ मुलाजमीन ने जाके उनको उठाया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो CSS क्लासेस जो कि बल्दियाती कवानीन में आते ही नहीं है, इनका सही वो ज़िले इंतज़ामिया का काम था, वो ज़िले इंतज़ामिया जाने ये वहाँ से भी बोनी कर रहे हैं, माल पीट रहे हैं, ठेकेदार पे ठेकेदार लड़ रहे हैं कि ये काम हमारा। लेकिन ये काम जो है वो सप्लायर जो ग्रेड 19 का है जाली भर्ती होने वाला, आज उसको काम दिया गया था। 70-80 लाख की फाइल बनी लेकिन छुआल का तो खाता नहीं है। और फिर ज़ाहिर है ऊपर वाले 2 भी हल्के नहीं है, 25-25 तो वो लेंगे, पर 25 ये लेगा तो 10 तो नीचे वाले भी लेंगे ना, ऑडिट बजट फाइनेंस। तो ये लूट मार जारी है बल्दिया कोरंगी में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी ने अपनी 7 जनवरी से लेके अब तक के दौरान सिर्फ फ्लावर शो के अलावा कोई भी बल्दियाती काम नहीं किया, कोई भी बल्दियाती। CSS से कोई मसला नहीं है, पूरे कराची में CSS सेंटर है, ये वाहिद है जहाँ हर दफ़ा 4 लड़के जमा होते हैं और उसका इनॉग्रेशन शुरू हो जाता है, टोपी ड्रामा और फाइलें बनती हैं। पैदागिरों का गढ़ बल्दिया कोरंगी, नैप एंटी करप्शन FIA खामोश, ये है सिंध की धरती। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।